بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدر محترم آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، شہ نشین و تشریف فرما قوم اور ملت کے تنظیموں کے ذمہ داران، میرے ساتھی اراکین پارلیمان، دیگر سیاسی پارٹی کے ذمہ دار، معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میں صرف آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ نریندر مودی کی حکومت وقف بل کو لا کر قانون بنانے کی جو کوششیں کر رہی ہے، ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ اس ملک میں امن کو خراب کیا جائے. وزیر اعظم کا مقصد ایک ہی ہے کہ مسجد اور مندر کے نام پر عوام ہمیشہ لڑتے رہے، اور اس بل کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وقف کی جائیدادوں کو مضبوط کیا جائے یا ان کی حفاظت کی جائے. آپ خود اندازہ لگائیے کہ ہندو دھرم کے ایک بہت بڑے جورسٹ ہیں بی کے مکھرجی کی کتاب میں لکھا گیا کہ ہندو دھرم میں بائی کسٹم بائی یوسیج وہ مندر کی جائیداد بن سکتی ہے. تو نریندر مودی وقف کے وقف با یوزر کو اس طرح سے ختم کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا یا گورنمنٹ پراپرٹی ہوگی تو وقف با یوزر نہیں رہے گا. دلی میں 123 وقف کی جائیدادیں ہیں جس پر دلی حکومت کا دعویٰ یہ ہے، مرکزی حکومت کا، کہ یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. کلیکٹر کو اختیار دینے کا مطلب یہی ہے کہ کلیکٹر حکومت کے حق میں فیصلہ دے گا. جس مسجد کے امام ہمارے بھائی مولانا محب اللہ ندوی صاحب ہیں، وہاں پر مرکزی حکومت کہتی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے. اگر کل خدا نخواستہ یہ قانون بنے گا تو کوئی بھی جا کر مرکزی حکومت کی طرف سے، دلی سرکار کی طرف سے وہاں پر ایک نوٹس لگا دے گا کہ یہ وقف کی پراپرٹی نہیں ہے. ہبا کو نکال رہے ہیں، ٹرانسفر آف پراپرٹی میں ہبا ہے مگر کوئی گفٹ نہیں کر سکتا وقف کی جائیداد کو. نریندر مودی آج کل بھارت کے ہمارے فضیلت الشیخ بنے ہوئے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو 5 سال تک وہ وقف کو نہیں دے سکتا ہے. یہ کہاں سے ان کو معلوم ہوا؟ کون سی فقہ یہ کی کتاب میں لکھا گیا؟ تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ بھارت کے مسلمانوں سے ان کی سیاسی اور مذہبی شناخت کو چھین لیا جائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس بل کا مقصد مسلمانوں سے مسجدوں کو چھیننا، درگاہوں کو چھیننا، قبرستانوں کو چھیننا، ایویکیو پراپرٹیز کو چھین لینا، یہ مقصد نریندر مودی کی حکومت کا ہے. اور ہم کوشن کر رہے ہیں چندرا بابو نائیڈو کو، ہمارے پاسوان صاحب کو اور نتیش کمار کو، یاد رکھیے دنیا جب تک قائم رہے گی، اگر آپ اس وقت نازک وقت میں اس بل کی تائید کریں گے تو آپ کو مسلمان کبھی نہیں معاف کرے گا، کیونکہ آپ کی تائید کی وجہ سے یہ بل قانون بنے گا. اس لیے ہم ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس غیر انکانسٹیٹیوشنل بل کی تائید مت کریے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے، اگر ہندو دھرم کی پراپرٹیز میں، مندروں میں، سکھوں کے گردوارہ میں کوئی غیر سکھ یا غیر ہندو ممبر نہیں بن سکتا تو مسلمان کے اس وقت میں کیوں بن سکتا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت اس کا نوٹس لے گی. اگر نریندر مودی اس ملک کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، وہ مسجدوں اور مندروں کے جھگڑوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی پارلیمنٹ کے تمام اراکین کا، اور خاص طور سے کلیان بنرجی صاحب کا، ٹی ایم سی کے راجہ صاحب کا، ڈی ایم کے کا، ہمارے ناصر بھائی کا اور محب اللہ ندوی صاحب کا. ہم نے تمام بڑی کوششیں کی، ہم نے اپنی ڈسنٹ رپورٹ کو دیا، اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کا کوئی بھی فائدہ وقف کو نہیں ہوگا. صرف وقف بورڈ کو برباد کرنے کے لیے، وقف جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے حکومت یہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل اور اینٹی مسلم کام کرنے جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ.